السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو دا یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر کوچ۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وومینس رائٹنگ اور ہمارا پہلا ٹاپک ہے ہسٹری اینڈ فیچرز آف وومینس رائٹنگ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسی رائٹنگز، ایسے پیس آف لٹریری ورکس جو فیمیل سے لکھے تھے انہیں ہم وومینس رائٹنگ کہتے ہیں۔ وومینس رائٹنگ میں ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کو، ڈفرینٹ جانراز کو اور ڈفرینٹ تھیمز کو کور کیا گیا، اور وہ جو تھیمز تھے نا وہ اسٹرگلز دکھائی گئی تھی فیمیلز کی سوسائٹل نارمز کے اگینسٹ، جینڈر رولز کے اگینسٹ اور اوپریسو اسٹرکچر کے اگینسٹ۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کر لیں نا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو پیریڈ آتا ہے وہ میڈیول پیریڈ ہے۔ یہ پیریڈ چلا تھا 5th سینچری سے لے کر 15th سینچری تک۔ اس میں کیا ہوتا تھا کہ وومن کو بہت زیادہ لمیٹڈ ایکسیس تھی ایجوکیشن کی، کیونکہ تب جو اس ایج میں زمانہ تھا نا وہ بہت زیادہ پیٹریارکیل تھا، تو وومنس کو جو ہے وہ ڈومیسٹک ڈیوٹیز تک محدود کر دیا جاتا تھا۔ ایسا کہا جاتا تھا کہ وومن کو اپنے چارم کی، بیوٹی کی پروٹیکشن کرنی چاہیے، اس کو انہینس کرنا چاہیے میلز کے لیے تاکہ میلز کو پلیئر حاصل ہو اس سے، اور اس کے علاوہ وومن کو اپنے گھر کے کاموں پر توجہ دینی چاہیے۔ پھر اگر ہم بات کریں تو نیکسٹ ہمارے پاس ایرا آ جاتا ہے رینیسنس کا اور انلائٹنمنٹ کا، جس کا دورانیہ تھا 16 سے 18 سینچری تک۔ آپ کو پتا ہے کہ رینیسنس جو ہے وہ چینج موومنٹ تھی، تو اس میں کیا ہوا کہ وومنس نے گریجولی ایجوکیشن حاصل کرنا شروع کر دی، اور جو ایرسٹوکریٹک فیملیز سے بلونگ کرتی تھی وومنس، انہوں نے رائٹنگ کے میدان میں آنا بھی شروع کر دیا۔ پھر اگر ہم بات کریں 18 سینچری کی تو ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ پروموٹ ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وومنس رائٹنگ میدان میں بھی آنا شروع ہو گئی، اور ہمیں اس دور کی جو پرومیننٹ رائٹرز ہیں نا وہ دیکھنے کو ملتی ہیں افرا بہن اینڈ میری وولسٹون کرافٹ۔ میری وولسٹون کرافٹ کا ونڈیکیشن ٹو وومن رائٹس بھی آپ دیکھیں گے میرے چینل پر آنے والی ویڈیوز میں، کیونکہ یہ آپ کے وومنس رائٹنگ کے سلیبس کا حصہ ہے۔ 19 سینچری کی ہم بات کریں تو ایجوکیشن میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا وومن کی، اور زیادہ جو ہے نا وومن نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا لٹریری سرکلز میں، جس کی وجہ سے نوٹیبل فیمیل آتھرز سامنے آئی ہمارے، جو تھی جین آسٹن، جن کا آپ نے پڑھا ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈائس، جو بہت زیادہ ایک پرومیننٹ لٹریری ورک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برونٹے سسٹرز کا تعلق بھی اسی ایج کے ساتھ تھا۔ اگر ہم وومن رائٹنگ کی فیچرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلا جو فیچر تھا وہ تھا جینڈر اور آئیڈینٹی کو ایکسپلور کیا فیمیلز نے۔ کیا ہو رہا تھا اس ایج میں کہ وومنس کو مارجنلائز کیا جا رہا تھا، پیٹریارکل سوسائٹی تھی، اور ہر حقوق، ہر حق، ہر چیز میلز کو حاصل تھی، وومن کو صرف باؤنڈ کر دیا گیا تھا گھروں تک اور میل کو پلیز کرنے تک۔ تو کیا ہوا کہ جو فیمیلز رائٹنگ کے میدان میں آئی انہوں نے اس تھیم کو ہائی لائٹ کیا، اپنی فیلنگ شیئر کی، اور جو مارجنلائز کیا جا رہا تھا اس چیز کو انہوں نے اپنے رائٹنگ کے تھرو ایکسپریس کیا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو پرسنل اینڈ آٹو بایوگرافیکل تھیمز دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں وومنس رائٹنگ میں۔ وومنس نے اپنی پرسنل لائف کے تھرو، آٹو بایوگرافی کے تھرو جو ان کو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے سوسائٹی میں ان کو ہائی لائٹ کیا، جس کی وجہ سے سوسائٹی کو پتہ چلا کہ وومن جو ہے وہ سپریس ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ چیلنجنگ سوشل نارمز اور پیٹریارکل اسٹرکچرز کو ہائی لائٹ کیا گیا وومنز رائٹنگ کے تھرو۔ وہ جو بھی سوسائٹل نارمز تھے، سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز تھی، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور جو پدرانہ نظام سوسائٹی میں چل رہا تھا اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی۔ اس کے علاوہ انٹرسیکشنلٹی کو ایکسپلور کیا گیا، وومن وائسز کو ریکلیم کیا گیا، ہسٹریز کو دکھایا گیا کہ وومن نے ہسٹری میں کیا کردار ادا کیا تھا، اور وہ کتنی پاورفل ہے، کتنی اسکلفل ہے، سوسائٹی اس کو مارجنلائز کیوں کر رہی ہے۔ پھر جو ہمیں وومن رائٹنگز میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ڈائیورس جونراز اور فارمز۔ پوئٹری میں بھی کام کیا گیا، ڈرامہ میں بھی کام کیا گیا، پروز میں بھی کام کیا گیا، اور وومنز نے جو ہے وہ رائٹنگ کے میدان میں اپنا رول پلے کیا۔ اب میں آپ کے لیے کنکلوژن کر دیتی ہوں آج کے لیکچر کا۔ دا ہسٹری اینڈ فیچرز آف وومن رائٹنگز ڈیمونسٹریٹ دا ریزیلینس اینڈ کریٹیوٹی آف وومن۔ وومن کی کریٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے جنہوں نے لٹریچر کو یوز کیا اپنے ایکسپیرینسز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنے جو چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے تھے، ان کو سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز فیس کرنی پڑ رہی تھی، ان کو ایڈوکیٹ کیا، جس کی وجہ سے سوشل چینج آیا۔ From the ancient world to the present day, women writers have continuously shaped and reshaped
literary traditions offering insights into complexities of gender identity and social structures. Gender identity और social structures के थीम को हाईलाइट किया जाता है. इसके अलावा जो वुमेन राइटिंग थी वो एक ड्राइविंग फोर्स थी जिसकी वजह से एक फेमिनिज्म की लहर भी देखने को मिली आपको, और वुमेन जो है ना वो सोसाइटी में इक्वल राइट्स हासिल करने में कामयाब हो गई. उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.